ناظرین، پاکستان ساہیوال، پورٹ قاسم اور ہب میں 3960 میگا واٹ کی مشترکہ پیداواری صلاحیت کے ساتھ 3 چینی پاور پلانٹس کو درآمدی کوئلے سے تھار کے کوئلے پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جائزہ پیش کریں گے کہ توانائی کے شعبے کے سلسلے میں یہ کس قدر اہم قدم ہے۔ دوستو، پاکستان میں کم از کم 5 بڑے درآمدی کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس ہیں، جن کی کل صلاحیت 5940 میگا واٹ ہے۔ ان میں ساہیوال، پورٹ قاسم اور ہب میں 3 چینی ملکیتی پلانٹ شامل ہیں، جن کی مجموعی صلاحیت 3960 میگا واٹ ہے۔ سی پیک اقدام کے تحت گوادر کے لیے 300 میگا واٹ کا ایک نیا چینی پلانٹ 2015 سے پائپ لائن میں ہے۔ لکی سیمنٹ کی جانب سے 660 میگا واٹ کا ایک اور پلانٹ پہلے ہی مقامی لگنائٹ پر ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن تھارکی کان کنی کی صلاحیت کی توسیع میں تاخیر کی وجہ سے درآمد شدہ کوئلہ استعمال کر رہا ہے۔ حکومت جام شروع میں ایک اور 1320 میگا واٹ کول پاور پلانٹ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مالی اعانت سے مقامی کوئلے پر ایک نجی سرمایہ کاری فرم کے تعاون سے پاکستان اور ہانگ کانگ میں آپریشنل اثاثوں کے ساتھ تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگرچہ درآمدی کوئلے سے تھر لگنائٹ میں منتقلی معنی رکھتی ہے، توانائی کے شعبے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بہت ممکن ہے، لیکن کافی چیلنجنگ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر چینی پاور فرمیں اس درخواست پر راضی ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس کان کنی کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تینوں پلانٹس میں سے کسی کو بھی فیڈ کر سکیں۔ میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ ان پاور پلانٹس کے لیے کافی کوئلہ پیدا کرنے کے لیے تھر کے کوئلے کی کان کو وسعت دینے کے لیے تقریباً $480 ملین کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ دوستو، جہاں تک ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ کی بات ہے، ماہرین کا اندازہ ہے کہ تھر لگنائٹ کے ہر پلانٹ کو دوبارہ بنانے کے لیے تقریباً $500 ملین کی ضرورت ہے۔ موجودہ پلانٹس درآمدی اور گھریلو کوئلے کو ملا سکتے ہیں، لیکن مکمل تبدیلی کے لیے اہم سرمایہ اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا چیلنج لگنائٹ کو تھر سے سینکڑوں میل دور پلانٹس بالخصوص ساہیوال تک پہنچانا ہوگا۔ سندھ میں تھر کول فیلڈ سے کوئلے کو ان پلانٹس تک پہنچانے کی لاجسٹکس خاص طور پر ساہیوال اور ہب میں انتہائی پیچیدہ ہوگی، جس کے لیے مخصوص ریلوے ٹریکس کی موجودگی اور اضافی آف لوڈنگ اور ہینڈلنگ سہولیات اور ان پلانٹس پر ایک جیٹی کی تعمیر کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو کان کنی کے میدانوں سے ان پلانٹس تک ایک وقف شدہ ریل نیٹ ورک میں بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، کیونکہ نمی کی مقدار اور انتہائی آتشگیر نوعیت کی وجہ سے ٹرکوں میں لگنائٹ کوئلے کی نقل و حمل ممکن نہیں ہے۔ دوستو، درآمدی کوئلے کی جگہ لگنائٹ کے استعمال سے بجلی کی قیمتیں اتنی کم نہیں ہوگی جتنی حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ نرخوں پر درآمدی کوئلے کی قیمت مقامی لگنائٹ سے تقریباً دوگنا ہے، لیکن چونکہ آپ کو درآمدی کوئلے سے اتنی توانائی حاصل کرنے کے لیے مقامی کوئلے کی دوگنا مقدار جلانے کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کے ایندھن کی لاگت تقریباً ایک جیسی رہتی ہے۔ تاہم SECMC کا ذریعہ اصرار کرتا ہے کہ کان کنی کی صلاحیت میں توسیع کے ساتھ گھریلو کوئلے کی قیمت میں نمایاں کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ پلانٹس کو دوبارہ تیار کرنے پر اضافی سرمایہ کاری اور نقل و حمل اور ذخیرہ کرنے کے اخراجات میں اضافہ بھی ان پلانٹس کی صلاحیت کے چارجز کو کم کرنے میں مدد نہیں دے سکتا، چاہے اس سے ایندھن کے اخراجات میں کسی حد تک کمی واقع ہو۔ ناظرین، بہرحال ایندھن کے مقامی وسائل کی طرف منتقلی توانائی کے درآمدی بل کو ہلکا کرے گی، بیرونی کھاتہ پر دباؤ کو کم کرے گی اور کوئلے سے بجلی کی پیداوار کو اسپاٹ مارکیٹ کے بلڈ باث سے محفوظ رکھے گی، جیسا کہ حالیہ برسوں میں کووڈ کے بعد کی عالمی اقتصادی بحالی اور یوکرین پر روسی حملے کے دوران دیکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم تمام ifs اور بٹس کو نظر انداز کر دیں، 2030 سے پہلے شفٹ ممکن نہیں ہے۔ تب تک ان میں سے زیادہ تر پلانٹس اپنے قرضوں کا ایک بڑا حصہ واپس کر چکے ہوں گے۔